السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم فی الدین وبعث له النبیین اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و مکرم سامعین اور حاضرین، گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے تقریباً بات چل رہی تھی۔ پھر گزشتہ جمعے یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اس دنیا کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان اور ہدایت کی دولت تھی۔ اور یاد رکھنا، ہم نے قرآن کریم کی آیتوں سے اس بات کو آپ حضرات کے سامنے ثابت بھی کیا تھا کہ کفار کے جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو کفار کی آرزو اور تمنا یہ ہوگی، کاش آج ہمارے پاس زمین بھر کے سونا ہوتا، چاندی ہوتی، ہیرے جواہرات موتی ہوتے، اور آج ہم وہ تمام کا تمام خزانہ اور دولت اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ہماری جان کے فدیے میں قبول کر لیتے۔ یہ تمنا ہوگی، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وہاں پر صرف ایمان کا سکہ چلے گا، اعمال صالحہ کا سکہ چلے گا، اس لیے کہ مال دولت روپیہ پیسہ سونا چاندی یہ دنیا کی کرنسی تو ہے، آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، آخرت کی کرنسی تو اعمال صالحہ اور ایمان اور ہدایت ہے۔ تو جب تمام خزانوں میں سب سے بڑھ کر، سب سے قیمتی اور سب سے اہمیت کا حامل خزانہ اور دولت ایمان ہے اور ہدایت ہے، تو پھر تو اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنا بڑا سخت اور بڑا مشکل بنا دیا ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ اس سے تو یہ بات اس لیے کہ دنیا کا قاعدہ اور دستور بھی یہی ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ارحم الراحمین کی رحمت واسعہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں میں جو سب سے قیمتی خزانہ ہدایت اور ایمان کا خزانہ،
سب سے زیادہ اس کو حاصل کرنا آسان بنا دیا، اتنا زیادہ آسان بنا دیا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی جب سے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے تب سے ایک ضابطہ اور دستور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے، جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے، انسان کو جس چیز کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آسان بنا دیتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت انسان کو بہت کم پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کا دستور ضابطہ ہے اس کو حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اب اس ضابطے کی آپ مثال سمجھیں۔ دیکھو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں سونا چاندی ہیرے جواہرات ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کو یہ نہ ملے تو ایسا تو نہیں ہے کہ انسان مر جائے گا، انسان کی زندگی دوبھر اور مشکل ہو جائے گی، اس کو سانس نہیں آئے گا۔ اتنی زیادہ سخت ضرورت تو نہیں سونے چاندی کی، اس لیے کہ ہم نے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے بہت غریب ہوتے ہیں اور جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ان کو میسر اور حاصل ہو پاتا ہے، وہ سونے چاندی کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سونا چاندی چونکہ انسان کی ضرورت کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے انسان کو، اس لیے اللہ نے سونے چاندی کو بہت مشکل بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ محنت مشقت کرے، اپنے خون پسینے کی کمائی کو جو ہے رات دن جوڑے، تب جا کر کے وہ تھوڑی مقدار میں سونے کی حاصل کر پاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے کہ انسان کی زندگی چل نہیں پائے گی سونے کے بغیر، اس لیے اللہ نے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے نمبر پر آ جائیے اور دیکھیے کپڑے ہیں، کپڑے، لباس۔ انسان کو کپڑے اور لباس کی ضرورت سونے چاندی سے زیادہ پڑتی ہے، لیکن اتنی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر کپڑے اور لباس کے انسان کی جان نکل جائے۔ اس لیے کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنگلوں کے اندر جو بغیر لباس اور بغیر کپڑوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی بھی مخلوق ہے دنیا کے اندر، وہ پتے ہی باندھتے ہیں، تو بغیر لباس اور کپڑے کی ان کو زندگی چل رہی ہے۔ تو معلوم ہوا سونے چاندی کی ضرورت انسان کو بہت کم ہے، کپڑوں کی ضرورت سونے چاندی سے تھوڑی زیادہ ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اگر کپڑے لباس نہ ملے انسان کو کہ وہ مر جائے گا۔ اس لیے کپڑوں کو حاصل کرنا اللہ نے سونے چاندی کو حاصل کرنے سے تھوڑا آسان بنا دیا۔ اب آ جائیے تیسرے نمبر پر، پانی ہے، پانی، کہ پانی کی ضرورت انسان کو سونے چاندی سے زیادہ، کپڑے اور لباس سے زیادہ، اتنی زیادہ ہے کہ اگر پانی انسان کو نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار کو جو زندگی دی وہ پانی سے دی۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن قربان جائیے اتنی اشد اور فوری ضرورت نہیں ہے پانی کی انسان کو کہ اگر انسان کو 1-2 دن پانی نہ ملے تو وہ مر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے نہ ملے تو مر جائے گا، 1-2 دن 3 دن تک بھی زندہ رہ سکتا ہے بغیر پانی کے انسان۔ تو پتہ چلا کہ سونے چاندی کی ضرورت انسان کو کم ہے۔ پھر اسی طریقے سے کپڑے اور لباس کی ضرورت انسان کو سونے چاندی سے تھوڑی زیادہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے پانی کی ضرورت انسان کو سونے سے بھی زیادہ، کپڑے سے بھی زیادہ ہے، لیکن اتنی اشد اور فوری ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو اگر پانی نہ ملے فوری طور پر دم توڑ دے گا اور سانسیں نکل جائے گی، اتنی زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیے چوتھے نمبر پر، ہوا ہے، آکسیجن ہے، اس کی ضرورت انسان کو بہت زیادہ ہے کہ اگر انسان کو آکسیجن نہ ملے تو پھر وہ دم توڑ دے گا۔
اس کی سانسیں نکل جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو سونے چاندی کی ضرورت بہت کم ہے، اتنی کم ہے کہ اگر سونا چاندی انسان کو نہ ملے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا۔ اسی طریقے سے کپڑے کے لباس کی ضرورت انسان کو ہے، سونے چاندی سے زیادہ ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اگر کپڑے لباس نہ ملے انسان کی سانسیں نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے پانی کی ضرورت انسان کو ہے، لیکن اتنی اشد اور فوری ضرورت نہیں ہے کہ اگر پانی انسان کو فوری طور پر نہ دیا جائے تو وہ فوراً مر جائے گا، بلکہ 2-4 دن تک بھی بغیر پانی کے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ہوا، آکسیجن ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب ہم ان کی ترتیب دیکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کو حاصل کرنا بڑا مشکل بنا دیا، اب تو 1,00,000 پار چل رہا ہے میرے خیال سے سونا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کپڑے اور لباس کو، سونے چاندی سے تھوڑی ضرورت زیادہ ہے انسان کو، اس لیے اس کو بہت آسان بنایا، سونے چاندی سے آسان بنایا اس کو خریدنا، کہ ہر انسان آپ دیکھیں گے کوئی بھی ننگا نہیں گھوم رہا ہے۔ ایسے تو مل جائیں گے جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے اس بات پر کہ کوئی انسان ننگا گھوم رہا ہو۔ اور کوئی آدمی اپنے ضمیر سے ننگا پھر رہا وہ الگ بات ہے، جس کے پاس کپڑا ہو لیکن اس کو گھومنے پھرنے میں برہنہ طور پر بھئی مزہ آ رہا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن کپڑے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پانی ہے، پانی تو پانی کو اللہ نے کپڑے سے بھی زیادہ آسان بنایا ہے کہ اللہ نے کوئی پیسہ نہیں لیا پانی کا، فری میں استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانی، جی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پر پیسہ بھی لیا جا رہا ہے پانی کا، آپ کہو گے کہ جی ہمارے یہاں تو 10 روپے کی بوتل آتی ہے ڈیلی، تو بھائی 10 روپے کوئی اتنی موٹی رقم تو نہیں ہے، اتنا آسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آ جائیے آکسیجن اور ہوا، یہ تو بالکل اللہ نے فری کر دی ہے، اس کا تو کوئی پیسہ ہی نہیں لیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کرونا کے ٹائم پر مریضوں کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا، وہ دم توڑ رہے تھے، اور ہم بغیر کسی پیسے کے، بغیر روپیے کے اور بغیر قیمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مقدار میں آکسیجن اور ہوا استعمال کر رہے ہیں۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں حضرت انسان پر کہ اگر انہیں شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ان کو شمار اور گن نہیں سکتا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ پھر اب آ جائیے، اب دیکھیے آکسیجن کو تو کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے، اللہ نے بالکل فری کر دی ہوا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اگر انسان کو سونا چاندی نہ ملے، کپڑے لباس نہ ملے، پانی نہ ملے، آکسیجن نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا جی؟ مر جائے گا انسان۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کی سانسیں بند ہو جائے گی، مر جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ ان 4 چیزوں سے زیادہ بھی کوئی ایسی قیمتی چیز ہے، بتاؤ کون سی قیمتی چیز ہے کہ اگر وہ انسان کو نہ ملے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ سمجھئے، دیکھو انسان کو سونا نہ ملے، چلو مان لیتے سونا نہیں ملے انسان مر گیا، کپڑے لباس نہ ملے انسان مر گیا، پانی نہیں ملا انسان مر گیا، ہوا آکسیجن نہیں ملے انسان مر گیا۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ملے گی تو ختم ہو جانی ہے، یہ ملیں گی تو بھی ختم ہو جانی ہے، ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے فیصلہ فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، اس کی اجل وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، تحریر فرما دیا، اسی موقع پر اسی وقت اس کی موت آئے گی جہاں لکھ دیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان نہیں جانتا اس بات کو کہ وہ کس زمین میں مرے گا، کس زمین میں اس کی موت آئے گی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، آپ کے پاس آپ کا ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک انجان آدمی، ایک اجنبی آدمی اس مجلس میں آتا ہے اور آ کر کے اس وزیر کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت یہ میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے، مجھے گھور گھور کر کے کیوں دیکھ رہا ہے، اس سے مجھے وحشت اور ڈر پیدا ہو رہا ہے میرے اندر، اس لیے آپ ایک کام کریں، مجھے یہاں سے اڑا کر ہوا کے ذریعے سے دوسرے ملک میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو ہوا کے ذریعے سے فلاں ملک پہنچا دیا۔ اب وہ جو اجنبی آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ انجان آدمی، سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اس شخص کو گھور گھور کر کے کیوں دیکھا؟ کہا کہ حضرت میں ملک الموت ہوں، میں فرشتہ ہوں موت کا، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آدمی یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن اس کی روح یہاں نہیں فلاں ملک میں قبض کرنی ہے، اس کے وہاں پر ٹائم ٹیبل لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے گھور کے دیکھا، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں ملک میں پہنچا دو، وہ وہاں پہنچا، میں نے اس کی روح وہیں پر قبض کر لی لے جا کر کے۔ تو جہاں پر جس آدمی کی لکھی ہوئی ہے نا، ایٹومیٹک وہیں پر پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو بہرحال اگر کسی انسان کو سونا نہ ملے، چاندی نہ ملے، تو زیادہ سے زیادہ اس کی زندگی دنیا کی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم اس بات کا اعلان کر چکا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا روئے زمین پر بسنے والی ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات تو صرف تیرے پروردگار کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر کپڑے نہ ملے تو کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا۔ اگر پانی نہ ملے تو انسان مر جائے گا، ہوا اور آکسیجن نہ ملے تو انسان مر جائے گا، اور یہ جو فانی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، ویسے بھی ختم ہونی ہے تو یوں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اور پلے باندھ لیجئے اور اپنے دل کے نقشے پر اور دل کے کاغذ پر اس کو بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے ایمان اور ہدایت کے بغیر گیا تو سمجھو اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ کپڑے اور لباس سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ پانی سے زیادہ اگر کوئی قیمتی شے اور قیمتی دولت ہے تو وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ ہوا اور آکسیجن سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز، قیمتی دولت ہے تو وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ کہ اگر ایمان انسان کو نہ ملا اور کوئی آدمی ایمان سے محروم رہ گیا تو وہ دنیا کے اندر بھی بے سکونی کی زندگی گزار کر کے جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اتنا قیمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنا بھی بڑا آسان بنا دیا ہے۔ اگر ہدایت کی دولت، ایمان کی دولت پیسوں کے اندر ملتی، روپیوں کے اندر ملتی، تو پھر غریب آدمی یوں کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میرے پاس تو روپیہ اور دولت نہیں تھی، میرے پاس تو سونا اور چاندی نہیں تھا، میں ایمان اور ہدایت کی دولت کو کیسے حاصل کرتا؟ ایک غریب آدمی اللہ کے سامنے جا کر کے یہ عذر، یہ بہانہ لگا دیتا۔ اللہ نے کہا کہ بالکل فری کیا ہوا ہے، ایمان بھی فری ہے، ہدایت بھی فری ہے، جاؤ جا کر کے کہیں بیٹھو اور ان ہستیوں کو، ان بزرگ ہستیوں کو دیکھو جا کر کے جن کے صدقے اور طفیل میں اور جن کے ہاتھوں کی برکت سے میں نے لاکھوں لاکھ انسانوں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ جو ہدایت کی اور ایمان کی دولت ہے اور یہ جو خزانہ ہے، اللہ نے اس کو کسی کو مالک نہیں بنایا، کسی انسان، کسی فرد کو مالک نہیں بنایا، نہ کسی نبی کو مالک بنایا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی قطب ابدال کو، نہ کسی فرشتے کو، بلکہ ہدایت کا خزانہ، ایمان کا خزانہ براہ راست اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر ہدایت کسی نبی کے پاس ہوتی اور نبی کے قبضے میں ہوتی تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔
اور 950 سال تک تبلیغ کر کے اپنی قوم کو سمجھا کر کے اور ان میں تبلیغ کر کے اور ان کو جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا کر کے اللہ کی طرف بلایا. کتنے سال؟ 950 سال تک. لیکن کتنے بندے ایمان لائے؟ صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے 950 سال کی تبلیغ کے. 80 اگر ایک سال میں ایک بھی مسلمان ہوتا تو پھر بھی 950 ہو جاتے. لیکن 80 سے زیادہ راوی جاتا ہی نہیں. کہتا ہے صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے نوح علیہ السلام. یہاں تک کہ آپ کا سگا بیٹا وہ بھی ایمان نہیں لایا. آپ کی بیوی بھی بغیر ایمان کی دنیا سے چلی گئی. تو آپ سوچیں کہ اگر ہدایت کی دولت، اگر ایمان کی دولت اور یہ خزانہ کسی نبی کے قبضے میں ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر اپنے آل اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، خاندان والوں کو، گھر والوں کو سب سے پہلے اس دولت سے نوازتے. اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے خاندان والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جائے، سب سے پہلے. لیکن آپ قرآن کریم اٹھائیے، 29واں پارہ پڑھیے. قرآن کریم یوں کہتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، رات دن شب و روز لگے ہوئے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. لیکن قوم ہے کہ آپ کو پتھروں سے اتنا مارا کرتی تھی کہ آپ پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے. شام حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں کے نیچے سے نکالتے، آپ کے اوپر مرہم پٹی کرتے. نوح علیہ السلام ان سے پوچھتے بتاؤ جبرائیل کل مجھے کیا کام کرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے اللہ کے نبی جو کام آج آپ نے کیا وہی کام کل کو آپ کو کرنا ہے. یعنی جس طریقے سے آج آپ نے قوم کو سمجھایا، قوم نے آپ کو جو ہے پتھروں سے استقبال کیا، پتھر ہمارے آپ کو ستایا، تکلیف پہنچائی، کل کو بھی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ کو اللہ کا پیغام سنانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے اور ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلانا ہے. کل کو بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. فرمایا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، رات کو بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، لیکن میری دعوت دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. جب میں ان کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، نبی کی طرف بلاتا ہوں، دین کی طرف بلاتا ہوں، یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو چھپا لیتے ہیں. وَأَسَرُّوا اور اپنے کفر پر اڑ جاتے ہیں. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور یہ گھمنڈ دکھاتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یا اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میری تو سننے کے لیے تیار نہیں، میری بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، میری بات پر جو ہے یہ اپنے کانوں کو لگانے کے لیے تیار نہیں. میں کیسے سمجھاؤں ان کو؟ ثم انی دعوتهم جہارا. اے اللہ میں نے ان کو علی الاعلان بھی دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. تبلیغی جماعت کی زبان میں اگر ہم کہیں تو نوح علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے عمومی گشت بھی کیے اور خصوصی گشت بھی کیے. مطلب کیا ہے کہ میں نے ایک ایک کے گھر پر جا کر بھی دعوت دی، ان کو سمجھایا اور اسی طریقے سے مجمع میں بھی سب کو سمجھایا، لیکن میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو نوح علیہ السلام کے قبضے میں اور ان کے ہاتھ میں اگر ہدایت کی دولت ہوتی تو اپنے بیٹے کو بچا لیتے، اپنی بیوی کو. کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ کفر کا راستہ اختیار کیا. آپ پڑھیے 16واں پارہ سورہ مریم. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی آپ کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما دیجئے، وہ سچے نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا
جس کا نام قرآن کریم نے آزر بتایا ہے۔ آزر وہ بت تراش بھی تھا، بتوں کو بنایا بھی کرتا تھا، بتوں کو بیچا بھی کرتا تھا، بتوں کی پوجا بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا اور کہنے لگے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فرمایا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو آپ کی مصیبت میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے، آپ کی تکلیف کو، آپ کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے، آپ کی کسی مراد کو، اب آپ کی کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، آپ ان بے جان مورتیوں کی اور بے جان پتھروں کی عبادت کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ایمان کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، آؤ میرے راستے کی طرف آؤ۔ اور آگے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا کہ شیطان تو رحمان کا بالکل کھلا ہوا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ اگر آپ شیطانی راستہ اختیار کریں گے تو شیطان آپ کو اپنے راستے پر ہی لگا دے گا، رحمان کے راستے سے آپ کو بھٹکا دے گا۔ آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور کتنے پیارے لہجے میں اور نرم لہجے میں اپنے باپ کو دین کی دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یا ابتی میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ اور اس بات کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ باپ بھی نرم لہجے کے ساتھ اپنے بیٹے کو پیارے بیٹے کہہ کر کے خطاب کرتا اور مخاطب کرتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو پیارے ابا جان کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں، اور باپ بڑے سخت لہجے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، فرمایا اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے بتوں سے اور میرے معبودوں سے پھیرنے والا ہے، ان سے ہٹانے والا ہے، ان سے بہکانے والا ہے؟ یاد رکھ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا اپنی اس حرکت سے، لارجمنک واہجرنی ملیا، فرمایا کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار کر کے تجھے ختم کر دوں گا اگر تو باز نہیں آیا اس حرکت سے۔ دیکھو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے ایسے طعنے ان کو سننا پڑتے ہیں اور سننا پڑیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ نبیوں کو بھی طعنے دیے گئے، اور جو انبیاء کے ورثہ ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی ہمیشہ ایسے طعنے دیے گئے۔ اور جو عوام دین کا کام لے کر کے اٹھے گی، دین کا کام کرے گی صحیح نہج پر، صحیح راستے پر، تو یاد رکھنا لوگوں کے طعنے اور کھٹی کھری باتیں آپ کو سننی اور گوارا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، کہیں گے خداوندہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مخلوق کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، اور یا اللہ آج میرا باپ مخلوق کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہوگی؟ آج میرا باپ جس کو میں سمجھا کر کے تھک گیا اور جو ہے باز نہیں آیا اپنی حرکت سے، آج وہ سب کے سامنے جہنم کے اندر جائے گا، یا اللہ اس سے بڑی بدنامی اور رسوائی میرے لیے کیا ہوگی؟ تو تفسیر عثمانی کے اندر لکھا علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو مسخ کر کے، اور ان کو شکل دیں گے، ایک جانور ہے بجو، آپ نے نام سنا ہوگا بجو، اس کی شکل دے کر کے تب اس کو بھیجیں گے جہنم کے اندر، تاکہ لوگوں کو اس کی شناخت اور پہچان نہ ہو سکے بھائی کس کو جہنم کے اندر پھینکا گیا ہے، اس لیے کہ بدنامگی اور رسوائی تو اس وقت ہوگی جبکہ شناخت ہو جائے، ہاں یہ فلاں کا والد صاحب ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یا فلاں کی بیوی، یا فلاں کی شناخت کے اوپر ہوگی نا۔ جب شناخت ہی مٹا دی گئی اور اس کو جانور کی شکل دے دی گئی، تب اس کو جہنم کے اندر پھینکا گیا، ڈالا گیا، تو پھر اس سے رسوائی اور بدنامی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے تفسیر عثمانی کے اندر۔
بہرحال تو میں نے عرض کیا نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہدایت نہیں تھی، ابراہیم علیہ بڑے بڑے پیغمبر برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں۔ اب چلیے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے پیارے نبی، مقام تو میں نے آپ کا ساری کائنات سے بلند بنایا، ساری کائنات سے برتر بنایا، ساری کائنات مل کر کے آپ کی عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتی، آپ کی عظمتوں کو اور بلندیوں کو نہیں چھو سکتی، لیکن اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، ہدایت کا مالک میں نے آپ کو بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ ہدایت کا خزانہ بڑا قیمتی خزانہ ہے، ہدایت کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے، اس لیے اس دولت کا مالک میں خود پروردگار ہوں۔ اللہ نے قرآن آپ پڑھیں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ مسلم شریف ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے آپ کے پاس، اور جو اس وقت کے بڑے بڑے فرعون تھے ابو جہل اور اسی طریقے سے اس کے دوسرے بھائی وہ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں چپکے سے کہہ دیا اپنے چچا کے کہ پیارے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھو۔ سب کے سامنے نہیں پڑھتے، شرم آتی ہے، کوئی بات نہیں، میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لو تاکہ کل خدا کے یہاں جا کر کے میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں، اس لیے کہ ایمان کے بغیر میں بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا وہ طالب وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور کا اتنا ساتھ دیا مکی زندگی کے اندر کہ تمام کفار مکہ کی دشمنی کو مول لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی زندگی میں آج تک آنے نہیں۔ جب اتنا غم خار اور اتنا ہمدرد چچا دنیا سے جا رہا ہے، اس بات کا صدمہ اور اس سے بھی بڑا صدمہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے جا رہا ہے، بغیر ایمان کے جا رہا ہے، اس سے بھی بڑا صدمہ یہ تھا۔ حضور نے کہا پیارے چچا آرام سے میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ کل خدا کے یہاں جا کر کے میں آپ کی سفارش کا حقدار بن سکوں، آپ کی سفارش کر سکوں۔ اور وہ جو ابو جہل وغیرہ وہاں پر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے متکبرین، وہ کہنے لگے کہ ابو طالب موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھو گے اور پورے قبیلے کی ناک کٹواؤ گے، کل کو قوم کیا کہے گی، قریش مکہ کیا کہیں گے کہ ہاں بھائی ایک سردار تھا کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ گیا آخری وقت میں اپنے بھتیجے کا اور ہمارے پورے کنبے قبیلے کی ناک کٹوا گیا۔ اس طرح کی ذہنیت تھی لوگوں کی، اس طرح کی سوچ تھی کفار مکہ قریش مکہ کی۔ تو ابو طالب نے کیا کہا، کہنے لگا لیکن اخترت النار علی العار، فرمایا کہ میرے بھتیجے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا وہ مجھے منظور ہے، لیکن شرم اور عار منظور نہیں، اور بغیر ایمان کے بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوگی، حضور کو اتنا رنج تھا، اتنا صدمہ تھا، اتنا غم تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے پیغمبر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر جو صدمہ ہے، آپ کو جو غم لاحق ہے وہ اتنا زیادہ ہے، آپ اندر ہی اندر اتنا کڑتے ہیں، اتنا غم کے اندر گھلے جا رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ اس غم کے اندر اپنی جان کو ہلاک نہ کر ڈالے۔ حضور کو اتنا رنج اور اتنا صدمہ تھا کہ حضور اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ میں آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں ان لوگوں نے اگر وہ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جہنم کے اندر گرتے جا رہے ہیں، بھر گئی جہنم، اور یہ لوگ پھر بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، تو اس سے ایک بات مفسرین نے یہ لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یوں کہنا چاہتے ہیں ایک میرے محبوب
میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر بیت اللہ کے نظارے موجود ہیں، جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر زمزم کا چشمہ موجود ہے، جس کے ساتھ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اس کے اندر صفا مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں، جس کے ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں اور جڑی ہوئی ہیں، بلکہ میں تو اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اے محبوب، اے میرے پیغمبر، تو اس زمین پر چلنے والا ہے، اس زمین کے ذرات کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو اس شہر مکہ کا رہنے والا اور باشندہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حق ہیں اور سچ ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے پیغمبر، ہدایت کا مالک میں نے پھر بھی آپ کو نہیں کہا۔ ہدایت اور ایمان کا خزانہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے ہمیں ہدایت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایمان ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ بولیے، اعمال صالحہ سے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اعمال صالحہ، دیکھو نماز پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اگر آپ کی نماز وہ نماز ہے جو شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے، خشوع خضوع والی نماز ہے آپ کی، اور بالکل سنت طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھنا اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ یہ جو نماز ہے انسان کو، نمازی کو برائیوں سے روک دیتی ہے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور غلط حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہا، کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کی نماز اگر صحیح معنی میں نماز ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اس کی نماز ہوتی، تو یقیناً اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی، یقیناً اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی اور اس کو اچھائیوں پر گامزن کر دیتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اپنی نمازیں سنت کے مطابق کریں۔ سنت کے مطابق ہمیں اپنی نمازیں، اگر کسی کو صحیح جو ہے نماز کا علم نہیں، صحیح نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو آ جائے مسجد کے اندر سیکھ لے، منع کون کرتا ہے سیکھنے سے؟ آپ آئیے مسجد کے اندر، آپ ہم سے ملیے، مؤذن صاحب سے ملیے، آپ آ کر کے کہیے کہ جناب میری نماز درست کرا دیجئے، اور سنت طریقہ جو ہے نماز پڑھنے کا، اور نماز کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کب پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو علم نہیں، دیکھو غلط طریقے سے پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سیکھ کر کے کوئی کام کریں۔ آپ برس ہا برس سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن خلاف سنت کر رہے ہیں اور شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ وہی کام شرم محسوس مت کریں دین سیکھنے کے متعلق، اس لیے کہ دین کے متعلق جو آدمی شرم محسوس کرے گا تو وہ محروم رہے گا۔ صحابہ اکرام جب بڑی بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے تب جا کر کے انہوں نے دین سیکھی ہے اور دین کا علم حاصل کیا ہے، تو دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ کا جب من کرے، جب دل کرے، آپ دین کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم حاصل کرنا میں سے فرض ہے۔ مایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ایسے ہی فرض ہے ہر مسلمان، مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو، اور اپنے اپنے شعبے کا، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کا علم حاصل کرنا تو ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسئلے، مسائل، اصول و ضوابط، دستور اس کو سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ وہ آدمی بغیر شریعت کے بتائے ہوئے اصول، مسئلے، مسائل کے تجارت میں گھسے گا، تجارت میں لگے گا، تو پھر یا تو سود کھائے گا یا سود کھلائے گا، جھوٹ بولے گا، جی دھوکہ دے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے شعبے کا تو کم سے کم علم ضرور حاصل کرے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دور خلافت کے اندر ایسے تاجروں کو مارکیٹ کے اندر جگہ نہیں دی اور ان کو مارکیٹنگ کرنے کی پرمیشن نہیں دی جنہوں نے دین کے تجارت کے مسئلے مسائل اصول و ضوابط نہیں سیکھے تھے۔ فرمایا کہ تم نے مسئلے مسائل سیکھے ہیں، مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو اور بزنس کرنے کے لیے آگے مارکیٹ کے اندر، کہا جی حضرت نہیں، فرمایا کہ پہلے جو ہے تجارت کے مسئلے مسائل جا کر کے سیکھو، اس لیے کہ جب تک تم تجارت کے مسئلے مسائل نہیں سیکھو گے تم تجارت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب تک ہمیں نماز ہم سے صحیح پڑھنا نہیں آتی تو ہم نماز پڑھنے کی صحیح معنی میں کوشش کرتے بھی رہیں، سیکھتے بھی رہیں، اور اس میں بالکل بھی شرمانے کی اور گھبرانے کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے سب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر دیا۔